یہ تم مجھے کہاں لائے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم سیدھا ایئرپورٹ جائیں گے، پھر یہ ہوٹل کا کمرہ اور یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ میرل نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے انتہائی پریشانی اور گھبراہٹ سے پوچھا۔ 2 دن پہلے ہی تو ان کا نکاح ہوا تھا اور آج وہ اسے ایک انجان سے ہوٹل کے کمرے میں لے آیا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا منان خانزادہ کو دیکھ کر تو جیسے میرل کی سانس ہی رک گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے منان خانزادہ کو دیکھا جو بڑے سکون سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین تو تب نکلی جب اس کے شوہر نے بغیر کسی تمہید کے اسے طلاق دے دی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا؟ جس شخص سے تمہارے باپ نے تمہاری شادی کی تھی وہ میرا ہی خاص آدمی ہے۔ اب تم سکون سے بیٹھ جاؤ کیونکہ اب تم صرف میری دسترس میں رہو گی۔ منان خانزادہ اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی صفاقی سے بولا۔ میرل کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی اس نے کیا سنا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے منان کا گریبان جکڑ لیا۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیا گھٹیا کھیل کھیلا ہے؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تم ہوتے کون ہو میری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ میرل پوری طاقت سے چلائی۔ وہی غلطی دوبارہ مت دہراؤ، لڑکی میں ہر بار اتنا نرم نہیں ہوتا۔ منان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ میرل خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا اپنا شوہر اسے اس اجنبی درندے کے پاس چھوڑ کر جا چکا تھا۔ منان نے اسے سکون سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے اور خطرناک جال میں پھنس چکی ہے۔ رونا بند کرو کیونکہ تمہارے ان آنسوؤں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ اب یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ منان کی بھاری آواز پورے کمرے میں گونجی۔ تم مجھے یہاں قید نہیں کر سکتے۔ میں پولیس کو بلاؤں گی۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو، میرل نے سسکتے ہوئے کہا۔ منان نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور بولا، تم جس کو چاہو بلا لو لیکن اس کمرے سے باہر تمہاری آواز نہیں جائے گی اور نہ ہی کوئی تمہیں بچانے آئے گا۔ میرل ایک انتہائی سیدھی سادھی اور معصوم سی لڑکی تھی جس کی دنیا صرف اپنے گھر اور کالج تک محدود تھی۔ اس کا باپ ایک بہت ہی سخت گیر اور لالچی انسان تھا جو ہمیشہ پیسوں کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا اور پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرل کی ماں کا انتقال تو اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ سے اپنے باپ کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکا دیتی تھی۔ اس نے کبھی بغاوت کرنا نہیں سیکھا تھا۔ دوسری طرف یہ منان خانزادہ شہر کا ایک بہت بڑا اور طاقتور بزنس مین تھا جس کا نام سن کر ہی بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپتی تھی۔ میرل کو یاد آیا کہ اس کا اور منان کا پہلے ٹکراؤ ایک شاپنگ مال میں ہوا تھا جب رشمی منان کا ہاتھ غلطی سے میرل کو لگ گیا تھا۔ میرل نے بنا سوچے سمجھے اور صورتحال کو جانے بغیر غصے میں آ کر سب کے سامنے منان خانزادہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ منان نے اس وقت کچھ نہیں کہا تھا، بس اسے ایک گہری اور خطرناک نظر سے دیکھا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ میرل کو تب بھی لگا تھا کہ وہ اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن وہ اس حد تک گر جائے گا یہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج اس ہوٹل کے کمرے میں کھڑے ہو کر اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب اسی ایک تھپڑ کا بھیانک انجام ہے جو اسے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تم اتنے گھرے ہوئے انسان ہو سکتے ہو مجھے اندازہ نہیں تھا۔ صرف ایک تھپڑ کے بدلے تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی، میری عزت کا تماشا بنا دیا۔ میرل روتے ہوئے چلائی، میری جان، زندگی برباد کرنا کسے کہتے ہیں یہ تو میں تمہیں اب بتاؤں گا۔ تم نے منان خانزادہ پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی تھی اور اس کی سزا تمہیں ملنی ہی تھی۔ منان نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس واقعے کے کچھ ماہ بعد ہی میرل کے باپ نے اچانک اس کا رشتہ ایک ایسے شخص سے طے کر دیا جو ایک بہت امیر اور شریف انسان تھا۔ میرل کے باپ نے اسے بڑے فخر سے بتایا تھا کہ وہ شخص بیرون ملک ایک بہت بڑا کاروبار کرتا ہے اور شادی کے فوراً بعد میرل کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میرل نے رو رو کر اپنے باپ کی منتیں کی تھی کہ بابا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ بننا ہے، آپ مجھے اس انجان شخص کے ساتھ مت بھیجیں۔ لیکن اس کے باپ نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی روتی بلکتی میرل کا نکاح اس انجان شخص سے کر دیا۔ میرل کو تب بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص دراصل منان کا ہی خریدا ہوا ایک مورا تھا جس نے پیسوں کی عوض صرف نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے تھے اور اسے اس ہوٹل تک لانے کی اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی تاکہ منان اپنا وہ بدلہ لے سکے جس کی آگ اس کے سینے میں لگی تھی۔ میرے باپ نے میرے ساتھ سودا کیا اور تم نے اس سودے کو خریدا، تم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ میرل صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے باپ کو کوسو جس نے پیسوں کی چمک دیکھ کر
اپنی بیٹی اندھے کنویں میں دھکیل دی۔ میں نے تو بس اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے، منان نے بے دردی سے کہا۔ اگلی صبح جب میرل کی آنکھ کھلی تو وہ اسی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی اور اس کا سارا جسم درد کر رہا تھا۔ رات بھر وہ اس صوفے پر روتی رہی تھی اور کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور منان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ایک ٹرے تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے وہ ٹرے سامنے میز پر رکھی اور میرل کو ناشتہ کرنے کا حکم دیا۔ میرل نے غصے اور شدید نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور ناشتہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں تمہارے ہاتھ کا ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ نکل جائے، میرل نے نفرت سے کہا۔ منان کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں غصہ تیرنے لگا۔ بھوکے رہنے سے تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اسی لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ چپ چاپ کھا لو، ورنہ میرے طریقے بہت سخت ہیں۔ منان نے اسے وارننگ دی۔ تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ ایک ہی بار میری جان لے لو، میرل نے روتے ہوئے کہا۔ منان نے انتہائی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے قریب آ کر جھکا۔ تمہاری جان لینا میرا مقصد بالکل نہیں ہے، میں تو بس تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے اور تم اس دنیا میں کس قدر بے بس اور لاچار ہو۔ موت تو بہت آسان چیز ہے، اصل سزا تو زندگی ہے۔ منان کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ دوپہر کے وقت جب منان کمرے میں موجود نہیں تھا، میرل نے ہمت کی اور ہوٹل کے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور جیسے ہی وہ راہداری میں پہنچی، منان کے گارڈ جو پہلے سے وہاں موجود تھے انہوں نے اسے پکڑ لیا اور زبردستی واپس کمرے میں لے آئے۔ کچھ دیر بعد ہی منان وہاں پہنچ گیا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ اس نے آتے ہی میرل کو بازو سے پکڑا اور سختی سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تم نے بھاگنے کی کوشش کیسے کی؟ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ منان دھاڑا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے جانے دو، تم ایک درندے ہو، تم سے بڑا درندہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میرل روتے ہوئے چلائی۔ میری بات کان کھول کر سن لو لڑکی، تم دوبارہ ایسی بے وقوفی ہرگز نہیں کرو گی، کیونکہ یہ جو باہر کی دنیا ہے تمہارے لیے اس کمرے سے 1000 گنا زیادہ خطرناک اور درندہ صفت ہے۔ اگر تم باہر گئی تو تمہیں نوچ لیا جائے گا، منان نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ میرل کو لگا کہ وہ اسے جان بوجھ کر ڈرا رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ بھاگنے کا نہ سوچے، لیکن اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرل کے بازو پر نشان پڑ گئے تھے۔ منان خاموشی سے اس کی سسکیاں سنتا رہا اور پھر بنا کچھ مزید کہے اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی رات منان میرل کو اس ہوٹل سے نکال کر شہر سے بہت دور ایک انتہائی خوبصورت اور پرتعیش حویلی میں لے آیا۔ رات کے اندھیرے میں بھی وہ حویلی اپنی شان و شوکت دکھا رہی تھی، لیکن میرل کے لیے وہ ایک بھیانک خواب سے کم نہیں تھی۔ یہ حویلی چاروں طرف سے بہت اونچی دیواروں اور درجنوں گارڈ سے گھری ہوئی تھی، جہاں سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ منان نے اسے حویلی کے اندر ایک بہت بڑا اور آرام دہ کمرہ دیا جس میں ہر طرح کی آسائش موجود تھی۔ اب سے یہی تمہارا گھر ہے اور تم اسی کمرے میں رہو گے، منان نے اسے سرد لہجے میں بتایا۔ حویلی کی نوکرانی اس کی ہر ضرورت کا بہت خیال رکھتی تھی اور اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، لیکن منان نے سختی سے تمام نوکرانی اور گارڈز کو منع کر رکھا تھا کہ میرل کسی بھی صورت حویلی سے باہر قدم نہیں رکھے گی اور نہ ہی اسے کوئی فون دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے باپ یا کسی اور سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ میرل کو یہ عالی شان جگہ ایک سونے کا پنجرا اور قید خانہ لگ رہی تھی، حالانکہ وہاں دنیا کی ہر طرح کی سہولت موجود تھی لیکن آزادی نہیں تھی۔ میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، مجھے یہاں نہیں رہنا، میرل دیواروں کو دیکھتے ہوئے خود سے بات کرتی اور روتی رہتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرل نے اس حویلی میں رہتے ہوئے منان کے رویے میں کچھ عجیب چیزیں نوٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ منان حویلی کے تمام ملازموں کے ساتھ انتہائی نرمی اور اخلاق سے پیش آتا تھا۔ کوئی بھی ملازم اس سے ڈرتا نہیں تھا بلکہ اس کی عزت کرتا تھا۔ وہ باقاعدگی سے اپنی نمازیں پڑھتا تھا اور اکثر جب وہ اکیلا ہوتا تو میرل نے دور سے دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ اور درد چھپا ہوا ہوتا تھا جو وہ کسی کو نہیں دکھاتا تھا۔ میرل اکثر شدید الجھن کا شکار ہونے لگتی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک طرف تو وہ اتنا ظالم اور بے رحم انسان ہے کہ اس نے ایک تھپڑ کی خاطر اس کی پوری زندگی برباد کر دی، اور دوسری طرف وہ اتنا رحم دل اور نیک انسان کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے ملازموں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ منان میرل کے ساتھ بھی کبھی بدتمیزی سے پیش نہیں آیا تھا۔ اس دن ہوٹل کے بعد اس نے میرل پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ بس روز حویلی آتا، اسے دور سے ایک نظر دیکھتا اور پھر خاموشی سے چلا جاتا۔ اس کا یہ رویہ میرل کے لیے کسی گہرے معمے سے کم نہیں تھا جسے وہ سلجھانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی لیکن کچھ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ تم آخر ہو کیا منان خانزادہ؟ ایک شیطان یا کوئی دکھوں کا مارا ہوا انسان؟ میرل اکثر اسے دور سے دیکھتے ہوئے سوچتی
مسلسل ذہنی دباؤ، رونے اور ہر وقت کی پریشانی کی وجہ سے ایک دن میرل شدید بیمار پڑ گئی۔ اسے بہت تیز بخار ہو گیا اور وہ نقاہت سے بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جب کافی دیر بعد اسے تھوڑا سا ہوش آیا تو رات کا پہر تھا۔ اس نے بمشکل اپنی بھاری آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ منان اس کے سراہنے بیٹھا تھا اور ایک پیالے میں پانی لیے اس کے ماتھے پر مسلسل ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرل کے لیے اس وقت شدید فکر اور پریشانی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میرل نے حیرت سے اسے دیکھا کہ جو شخص اس کی جان کا دشمن ہے وہ اتنی رات گئے جاگ کر اس کی تیمارداری کر رہا ہے۔ منان نے جیسے ہی دیکھا کہ میرل کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اس نے جلدی سے پانی کا پیالہ سائڈ پہ رکھا اور اپنے چہرے کے تاثرات فوراً چھپا لیے۔ تم ہوش میں آ گئی ہو تو یہ دوائی کھا لو تاکہ تمہارا بخار جلدی اترے، منان نے ایک گولی اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میرل نے دوائی لی اور بہت کمزور آواز میں اس سے پوچھا، تم میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، تم آخر ہو کیا؟ منان نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، میں نہیں چاہتا کہ میری قید میں کسی کی جان جائے اور مجھ پر کسی قتل کا الزام آئے، اسی لیے میں تمہارا علاج کروا رہا ہوں۔ اس میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، بس میرا اپنا فائدہ ہے۔ منان کی بات سن کر میرل نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ منان کی آنکھوں میں جو فکر اس نے دیکھی تھی وہ جھوٹی نہیں تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو منان، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، تم اتنے بھی برے نہیں ہو جتنا تم خود کو دکھانے کی کوشش کرتے ہو۔ میرل نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر نقاہت کی وجہ سے دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ بخار کی تپش اب قدرے کم ہونے لگی تھی اور میرل نے جب اگلی صبح اپنی بھاری آنکھیں کھولی تو اسے اپنے وجود میں کچھ طاقت محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ رات بھر کوئی اس کے سراہنے بیٹھا اس کی تکلیف بانٹتا رہا تھا اور اس کے تپتے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، وہی سخت گیر منان خانزادہ تھا جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب منان کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں سوپ اور کچھ دوائیاں رکھی تھی۔ وہ خاموشی سے میرل کے قریب آیا اور ٹرے سائڈ میز پر رکھ دی۔ میرل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ وحشت یا غصہ نہیں تھا جو ہمیشہ نظر آتا تھا۔ منان خانزادہ، آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ میرل نے کمزور مگر براہ راست لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری قید میں کسی کی جان جائے۔ تم چپ چاپ یہ سوپ پی لو اور اپنی دوائی کھا لو تاکہ جلدی ٹھیک ہو سکو۔ منان نے نظر چرائے بغیر بالکل سپاٹ لہجے میں جواب دیا، لیکن میرل آج چپ رہنے والی نہیں تھی۔ بیماری کے ان دنوں میں ان دونوں کے درمیان جو تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوئی تھی اس نے میرل کو کچھ ہمت دی تھی اور اس کے اندر کا غبار آج باہر آنا ہی تھا۔ کیا واقعی تمہارا غرور اتنا بڑا تھا کہ شاپنگ مال میں مارے گئے ایک چھوٹے سے تھپڑ کی تم نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ کیا تم اتنے کینہ پرور اور ناپرست ہو کہ تم نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے ایک لڑکی کی پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی، اسے اس کے گھر سے اور اس کے باپ سے دور کر دیا؟ تم کیسا محسوس کرتے ہو کسی کو اتنی اذیت دے کر؟ میرل کی آواز میں شدید دکھ بھی تھا اور ایک عجیب سی الجھن بھی جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ منان یہ سن کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ پل کے لیے بدلے اور پھر وہ گہرا سانس لیتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے بہت دھیمی اور گہری آواز میں جواب دیا، انسان جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا میرل، اور کبھی کبھی سچ اتنا کڑوا اور بھیانک ہوتا ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر پاتا اور اس کا اعتبار ہر رشتے سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ تم ابھی چھوٹی ہو اور معصوم ہو، تمہیں دنیا کی حقیقتوں اور انسانوں کے روپ میں چھپے بھیڑیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تم صرف وہی دیکھ رہی ہو جو تمہیں نظر آ رہا ہے یا جو تم دیکھنا چاہتی ہو۔ منان کی باتوں میں ایک عجیب سا دکھ چھپا تھا جو میرل کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ وہ الجھ کر اسے دیکھتی رہی اور پھر بولی، تم مجھے پہیلیاں مت بجھواؤ، صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ منان پلٹا اور میرل کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے بولا، کچھ سوالوں کے جواب وقت خود دے دیتا ہے اور جب وہ وقت آئے گا تم خود جان جاؤ گی کہ میں نے جو کیا وہ کیوں کیا۔ فی الحال تم صرف اپنا خیال رکھو اور آرام کرو۔ اتنا کہہ کر منان کمرے سے باہر نکل گیا اور میرل کو سوچوں کے ایک نئے اور گہرے بھنور میں اکیلا چھوڑ گیا جہاں وہ منان کی پراسرار باتوں کا مطلب تلاش کرنے لگی۔ کچھ دن مزید گزر گئے اور میرل کی طبیعت اب کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت حویلی کی صفائی کرنے والی نوکرانی کمرے میں آئی اور صفائی کرتے ہوئے اپنا موبائل وہیں سائڈ ٹیبل پر بھول گئی۔ میرل کی نظر جیسے ہی اس موبائل پہ پڑی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا اور موقع پا کر وہ موبائل اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے جلدی سے چھپ کر اپنے باپ کا نمبر ڈائل کیا
वो सोच रही थी कि उसका बाप उसके गायब होने पर पागल हो रहा होगा, रो रहा होगा और उसे हर जगह ढूंढ रहा होगा। फोन की घंटी बज रही थी। मीरल की दिल की धड़कनें भी बेकाबू हो रही थी। वह आकर दूसरी तरफ से फोन उठाया गया, लेकिन जैसे ही उसके बाप ने हेलो कहा था तो उसकी आवाज में कोई दुख या परेशानी नहीं थी, बल्कि वह इंतहाई घबराया हुआ था और किसी से पैसों के बारे में बहस कर रहा था। बाबा मुझे बचा लें, बाबा मैं मीरल बोल रही हूँ, मुझे यहाँ से ले जाएं, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, मीरल ने रोते हुए सिसकते हुए कहा। उसे लगा था कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका बाप तड़प उठेगा, लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब आया उसने मीरल के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। तुम जहाँ भी हो वहीं रहो, अभी वापस मत आना, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मैं तुम्हें अभी नहीं रख सकता, तुमने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया है। उसके बाप ने इंतहाई सर्द और बेहिस लहजे में कहा। बाबा आप ये क्या कह रही हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं यहाँ कैद हूँ, और आप? मीरल ने बेयकीनी से कहा। उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट रही थी। इससे पहले कि मीरल मजीद कुछ पूछती या कहती, दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई और मीरल फोन हाथ में लिए सख्ते के आलम में बेड पर गिर गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अपना बाप, जिसके लिए वो रो रो कर हलकान हो रही थी, उसे इस हाल में छोड़ने को तैयार था। अभी इसी सदमे में ही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और मन्नान इंतहाई गुस्से में अंदर दाखिल हुआ। उसे अपने गार्ड से फौरन पता चल गया था कि अंदर किसी गैर नंबर पर फ़ोन किया गया है। उसने आगे बढ़कर झटके से मीरल के हाथ से फ़ोन छीन लिया। मीरल ने डर कर आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि आज मन्नान उसे जान से मार देगा या उस पर हाथ उठाएगा। तुमने ये क्या किया है बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है? मन्नान की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। तुमने अपने बाप को फ़ोन करके खुद को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। तुम जानती ही क्या हो इस दुनिया के बारे में, उसने डांटते हुए कहा। मीरल ने रोते हुए उसे देखा और बोली, मेरा बाप मुझसे बात नहीं करना चाहता, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम मुझे मार दो मन्नान, मैं अब जीना नहीं चाहती। मन्नान ने उससे सख्ती से बाजू से पकड़ा और झंझोड़ते हुए कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम आइंदा कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं करोगी, वरना तुम उन लोगों को दावत दोगी जो तुम्हारी जान के दुश्मन है और जिनसे मैं तुम्हें बचाकर यहाँ लाया हूँ। अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो मैं तुम्हें वाकई उस कमरे में जंजीरों से बांध दूंगा। मीरल को इसकी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो बस रोती रही और अपने बाप के इस सर्द और जालिम रवैये के बारे में सोचती रही जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। मन्नान उसे रोता हुआ छोड़कर गुस्से से फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। उस वाक़ये के कुछ दिन बाद हवेली में मन्नान की ताई जान आई। वो एक इंतहाई शफीक, पुरवकार और मेहरबान औरत थी जिनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था। उन्होंने कमरे में आते ही मीरल को अपने गले लगा लिया और उसके माथे पर प्यार किया। मीरल, जो पिछले कई दिनों से मोहब्बत और शफकत के लिए तरस रही थी, उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे उनकी खुशबू में अपनी मर जाने वाली माँ की याद आ गई थी। कैसी हो मेरा बच्चा, तुम तो बिल्कुल एक फूल जैसी हो, तुम परेशान मत हो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ताई जान ने बहुत प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा। उन्होंने मीरल को पास बिठाया और उससे बहुत सी बातें की। बातों बातों में ताई जान ने मीरल को बताया कि मन्नान बहुत ही अच्छा और ख़ानदानी लड़का है। उसने आज तक किसी के साथ ज्यादती नहीं की, वो तो गरीबों का सहारा है और सबका ख्याल रखता है। मीरल ने अपने आंसू साफ किया और उलझन से ताई जान की तरफ देखते हुए बोली, अगर वो इतना ही अच्छा है ताई जान, तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे यहाँ कैद क्यों कर रखा है, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? ताई जान ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ मीरल को देखा और उसके हाथ थामते हुए कहा, बेटा, वक्त आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। बस इतना याद रखना कि मन्नान जो भी करता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है। वो कभी किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देता, तुम इस पर भरोसा रखो। ताई जान के जाने के बाद मीरल के दिल में मन्नान के लिए मौजूद नफरत कुछ कम होने लगी थी। वो ताई जान की बातों और अपने बाप के उस दिन वाले रवैये के बारे में सोचती, हालांकि उससे यही बताया गया था कि उसके बाप ने उसका सौदा किया था, मगर उससे इस बात पर यकीन नहीं था। भला वो मन्नान पर इस बात के लिए कैसे भरोसा करती, मगर उससे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानती। एक शाम वो हवेली के बड़े से बाग में अकेली और उदास बैठी थी कि मन्नान वहाँ आ गया। वो खामोशी से मीरल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। दोनों के दरमियान काफ़ी देर तक एक खामोशी छाई रही, सिर्फ हवा के चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर मन्नान ने गहरा सांस लिया और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, तुम सोचती होगी कि मैं पत्थर दिल हूँ, लेकिन इंसान पैदाइशी पत्थर दिल नहीं होता, हालात उसे ऐसा बना देते हैं। उसने इसे अपने बचपन के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे अपनों ने उसे धोखा दिया था जायदाद के लिए, कैसे उसकी फैमिली को बर्बाद किया गया था, कैसे उसने अकेले जालिम दुनिया का मुकाबला किया था, सड़कों की खाक छानी थी और अपना ये मुकाम बनाया था।
تم خوش قسمت ہو میرل کہ تمہیں اس دنیا کی گندگی کا پتہ نہیں ہے، ورنہ یہاں لوگ پیسوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔ منان کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے میرل کے دل کو چھو لیا۔ میرل کو پہلی بار منان ایک ظالم انسان کے بجائے ایک تنہا اور دکھوں کا مارا ہوا شخص لگا جس سے محبت کی ضرورت تھی۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان ایک انکہی سی دوستی شروع ہو گئی۔ میرل اب اس سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ جب وہ حویلی سے باہر جاتا تو وہ لاشعوری طور پر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگتی۔ ایک دوپہر میرل اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے حویلی کے مین گیٹ سے شدید شور شرابے اور گالیوں کی آوازیں آئیں۔ اس نے جلدی سے بالکنی سے جھانک کر نیچے دیکھا تو منظر دیکھ کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا اپنا باپ حویلی کے گارڈ سے الجھ رہا تھا، ان کا گریبان پکڑ رہا تھا اور چیخ چیخ کر منان خانزادہ کو باہر بلانے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ باہر نکلو منان خانزادہ، میری بیٹی کو مجھے واپس کرو ورنہ میں پولیس کو لے آؤں گا۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کے باپ کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ میرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ جو فون پر اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا وہ آج اسے لینے کیوں آیا ہے اور دھوکے سے اس کی کیا مراد ہے۔ وہ دبے قدموں تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے آئی اور لاؤنج کے ایک بڑے ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے وہ باہر کا سارا منظر دیکھ سکتی تھی اور ان کی باتیں سن بھی سکتی تھی۔ اسی وقت منان اپنے کمرے سے انتہائی غصے میں باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ لمبے قدم اٹھاتا ہوا گیٹ کی طرف گیا اور گارڈز کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر کے میرل کے باپ کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرل ستون کے پیچھے سے اپنے دل پر ہاتھ رکھے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے باپ نے منان کو دیکھتے ہی انتہائی غصے سے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے منان خانزادہ، تم نے مجھے کم پیسے دیے ہیں۔ ہماری جو بات طے ہوئی تھی تم نے وہ پوری رقم مجھے نہیں دی۔ اگر تم نے مجھے ابھی میری باقی رقم واپس نہ دی تو میں میرل کو واپس لے جاؤں گا اور اس اصل انسان کے حوالے کر دوں گا جس سے میں نے اس کا سودا کیا تھا۔ وہ مجھے تم سے دوگنی رقم دے رہا تھا۔ میرل کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس کا اپنا باپ اسے بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے سن رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا خوفناک مذاق ہے۔ اس نے ستون کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا۔ اس کے باپ کا چہرہ لالچ سے بھرا ہوا تھا اور وہ ایک بیٹی کے باپ کے بجائے منڈی میں کھڑا ہوا ایک بے حس سوداگر لگ رہا تھا جو اپنی مرضی کی قیمت نہ ملنے پر گاہک سے جھگڑ رہا تھا۔ میرل کی آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے اور وہ پتھرا گئی تھی۔ اسے تائی جان کی باتیں اور منان کا وہ جملہ یاد آیا کہ لوگ پیسوں کے لیے خون کا سودا کر دیتے ہیں۔ آج وہ سچ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور یہ سچ اتنا کڑوا تھا کہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ یہ سنتے ہی منان خانزادہ کا ضبط مکمل طور پر جواب دے گیا۔ اس کی گردن کی رگیں تن گئی اور وہ ایک خونخوار شیر کی طرح آگے بڑھا۔ اس نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی میرل کے باپ کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ تم ایک باپ کہلانے کے لائق نہیں ہو اور نہ ہی تم انسان ہو۔ منان کی آواز اتنی بلند اور گرجدار تھی کہ حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ تم نے کس منہ سے اس بچی کو اپنی بیٹی کہا ہے جب تم خود اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیل رہے تھے؟ تم بھول گئے ہو کہ تم نے اپنے جوئے اور نشے کی وہ غلیظ قرضے اتارنے کے لیے اپنی اسی معصوم بیٹی کا سودا شہر کے سب سے گھٹیا انسان اور انسانی اسمگلر کے ساتھ کیا تھا۔ تم نے چند پیسوں کی خاطر اس کا گوشت نوچنے والوں کے حوالے کر دیا تھا۔ منان کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے اور اس کی گرفت میرل کے باپ کے گریبان پر مزید سخت ہو گئی تھی۔ تم مجھے دھوکے کا طعنہ دے رہے ہو حالانکہ تم نے خود اپنی اولاد کے ساتھ مکرو کھیل کھیلا ہے۔ میں نے تمہارا وہ سارا غلیظ قرضہ خود اتارا ہے اور تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر وہ منہ مانگی رقم دی ہے تاکہ وہ معصوم لڑکی اس غلاظت اور اس درندگی کے جہنم میں جانے سے ہمیشہ کے لیے بچ سکے۔ میں نے اسے خریدا نہیں ہے بلکہ اس کی عزت اور زندگی بچائی ہے اور تم اب مزید پیسوں کی ہوس میں اندھے ہو کر یہاں آ گئے ہو۔ اگر تم نے آج کے بعد دوبارہ اس حویلی کا رخ کیا یا میرل کے سائے کے قریب بھی بھٹکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اسی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ منان دھاڑ رہا تھا اور اس کے الفاظ میرل کے باپ کے منہ پر کسی تیز تمانچے کی طرح لگ رہے تھے۔ اسے باہر پھینکو اور اگر یہ دوبارہ نظر آئے تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا۔ منان نے اپنے گارڈز کو حکم دیا اور اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ منان کے گارڈز نے فوراً میرل کے باپ کو بازوؤں سے پکڑا اور اسے دھکا دیتے ہوئے حویلی کی بھاری آہنی گیٹ سے باہر نکال کر گیٹ زور سے بند کر دیا۔ منان ابھی تک غصے سے ہانپ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پھر پلٹا، لیکن جیسے ہی وہ پلٹا اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے اور اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ سامنے کچھ فاصلے پر میرل لاؤنج کے ایک بڑے ستون کے سہارے بے جان سی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا اور وہ کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح صدمے سے کانپ رہی تھی۔ وہ سب کچھ سن چکی تھی، وہ تمام تلخ اور خوفناک حقیقت جو منان پچھلے اتنے دنوں سے اپنے سینے میں دفن کیے
اس سے چھپا رہا تھا، اس کے اپنے سگے باپ کی زبان سے اس پر پوری طرح آشکار ہوئی تھی۔ میرل کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی اور ایسا کرب تھا جسے دیکھ کر منان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے اس اذیت ناک سچائی سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن آج وہ سچائی اس کے سامنے ننگی ہو کر آ گئی تھی۔ میرل کو لگا جیسے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی اور اس کے دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ اس کے کانوں میں اپنے باپ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جن میں وہ اسے ایک شے کی طرح بیچنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کے پیروں نے اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر چکر کھا کر گرتی، منان تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ میرل نے بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں بند کر لی تھی اور منان اسے اٹھا کر تیزی سے صوفے کی طرف بڑھا۔ منان نے اسے انتہائی احتیاط سے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا اور جلدی سے میز پہ رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے چہرے پر پانی کے کچھ چھینٹے مارے۔ میرل نے ایک لمبی اور ہچکولے کھاتی ہوئی سانس لی اور اپنی بھوجل آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں کھلتے ہی اس کے اندر کا ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے منان کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا منان کہ جس باپ کو میں نے اپنا سب کچھ مانا، جس کی ہر بات پر میں نے سر جھکایا، اس نے چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے میرا سودا کر دیا۔ وہ مجھے ان درندوں کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے، میرا تو کوئی بھی نہیں رہا اس دنیا میں۔ میرل روتے ہوئے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے سسک رہی تھی۔ منان نے اس کے قریب بیٹھ کر پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور اسے زبردستی 2 گھونٹ پانی پلایا۔ رو مت میرل، تم تنہا نہیں ہو اور تمہاری دنیا نہیں اجڑی، بلکہ آج تم ایک بہت بڑے عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچ گئی ہو، منان نے انتہائی نرمی اور درد بھرے لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر منان نے اسے وہ پوری اور خوفناک حقیقت بتانا شروع کی جو میرل کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ انسانی سمگلر منان کا ایک پرانا اور جانی دشمن تھا جو معصوم لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلتا تھا۔ جب منان کو اپنے ذرائع سے اس مکروہ اور غلیظ سودے کا علم ہوا تو اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور وہ کسی بھی قیمت پر میرل کو بچانا چاہتا تھا۔ شادی والے دن منان نے اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے اس سمگلر اور اس کے گنڈوں کو راستے میں ہی روک لیا تھا اور انہیں وہاں سے غائب کر دیا تھا۔ پھر میں نے اپنے ایک خاص اور وفادار آدمی کو دلہا بنا کر تمہارے گھر بھیج دیا تھا تاکہ تمہارا باپ تمہیں ان کے حوالے کر دے۔ اسے ذرا بھی شک نہ ہو کہ اس کا پلان ناکام ہو چکا ہے۔ وہ نکاح کے کاغذات بھی بالکل جعلی تھے اور اس شخص نے صرف تمہیں مجھ تک پہنچانے کی ڈیوٹی پوری کی تھی۔ منان نے میرل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک بات واضح کی۔ منان کی باتیں سن کر میرل کے رونے کی آواز تھم گئی تھی اور وہ حیرت اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے سن رہی تھی۔ منان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ہوٹل والے کمرے کا ڈرامہ اور وہ طلاق کا ناٹک صرف تمہیں اس جھوٹے رشتے سے آزاد کروانے کے لیے کیا گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارے باپ اور سمگلر کی نظروں میں پوری طرح دھول جھونک دوں تاکہ وہ تمہیں طلاق یافتہ اور میرے قبضے میں سمجھ کر تم سے دور ہو جائے۔ میں نے تمہیں اس حویلی میں اس لیے قید رکھا تھا اور تم پر سخت پہرے بٹھائے تھے تاکہ وہ سمگلر اور اس کے گنڈے یا تمہارے لالچی باپ تک کسی بھی صورت نہ پہنچ سکے۔ میں جان بوجھ کر تمہارے سامنے ایک ظالم اور سفاک انسان بن کر آتا تھا اور تمہیں ڈراتا رہتا تھا تاکہ تم خوف کے مارے حویلی سے باہر بھاگنے کی کوئی بے وقوفانہ کوشش نہ کرو۔ میں تمہیں ہر حال میں محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ منان کی یہ ساری باتیں سن کے میرل کو اپنی سوچ اور اپنے ان تمام رویوں پر شدید شرمندگی ہونے لگی جو اس نے منان کے لیے رکھے تھے۔ وہ جس منان کو اپنے سب سے بڑا دشمن اور ایک ظالم قید کرنے والا انسان سمجھتی رہی تھی، اس نے تو دراصل جان پر کھیل کر اور اتنی بڑی دشمنی مول لے کر اس کی عزت اور زندگی بچائی تھی۔ منان نے اس کے سارے دکھ اور ساری مصیبتیں اپنے سر لے لی تھی اور بدلے میں صرف اس کی نفرت اور بددعائیں سمیٹی تھی۔ میرل کا سر ندامت سے جھک گیا اور اس کے آنسو ایک بار پھر تیزی سے بہنے لگے۔ میرل اپنی جگہ سے اٹھی اور روتے ہوئے منان کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور ہچکیوں کے درمیان بولنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دو منان، میں نے تمہیں نہ جانے کیا کچھ کہا، تمہیں درندہ سمجھا، تمہارے بارے میں اتنی بری باتیں سوچی۔ میں کتنی اندھی تھی جو تمہاری آنکھوں میں چھپی وہ سچائی اور وہ فکر نہیں دیکھ سکی جو تم میرے لیے محسوس کرتے تھے۔ تم نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے جو میں زندگی بھر تمہاری غلام بن کر بھی وہ احسان نہیں اتار سکتی۔ منان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اور اس نے فوراً آگے بڑھ کر میرل کے جڑے ہوئے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ اس نے میرل کے ہاتھوں کو نرمی سے نیچے کیا اور کہا کہ تمہیں مجھ سے یا کسی سے بھی معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرل۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے وہ سب کیا ہے جو میرا فرض تھا اور ایک مظلوم کی مدد کرنا مجھ پر لازم تھا۔ اس نے میرل کو بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اپنے اثر و رسوخ سے ان سمگلرز کے خلاف
तमाम पक्के सबूत पुलिस के आला अफसरान को दे दिए हैं और वो सारा गैंग कल रात ही पकड़ा जा चुका है। अब तुम बिल्कुल महफूज हो मिरल, और आज़ाद भी। अब तुम्हारी जान को किसी से कोई खतरा नहीं है और तुम जहाँ चाहो जब चाहो अपनी मर्जी से जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मन्नान ने ये कहते हुए अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि उसकी अपनी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे वो छुपाना चाहता था। उसने धीमी और आवारी आवाज़ में इतराफ़ किया कि वो इस कैद के दौरान उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई रिश्ता और कोई खुशी नहीं रही, लेकिन तुम्हें देखकर पहली ही दफ़ा में दिल हार बैठा था और मुझे जीने का मकसद मिल गया था। लेकिन मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता और ना ही अपने किसी एहसान के बदले तुम्हारी हमदर्दी चाहता हूँ। ये कहते हुए मन्नान ने अपना रुख मोड़ लिया ताकि मीरल उसकी आंखों में छुपी वो नमी ना देख सके। मीरल कुछ देर खामोशी से उसकी चौड़ी पुश्त को देखती रही। फिर उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने तमाम आंसू साफ किए। उसके दिल में अब कोई खौफ या कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुकून था जिसने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया था। उसने कदम आगे बढ़ाया और मन्नान के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपना सर उठाकर सीधा मन्नान की नम आंखों में देखा और इंतहाई पुरज़म और नरम लहजे में बोली, इस इतनी बुरी और जालिम दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई और ठिकाना नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि इस पूरी दुनिया में मन्नान खानज़ादा से ज़्यादा मुझे कोई और महफूज नहीं रख सकता और ना ही कोई मुझसे इतनी सच्ची मोहब्बत कर सकता है। मिरल ने अपने दिल का हाल बिला झिझक उसे बता दिया। वो बोली कि जिस कैद को मैं अजाब समझती थी, उसी कैद में रहते हुए मैं तुम्हें जान गई हूँ। तुम्हारी इन खामोश निगाहों का मतलब नहीं समझ पाती थी, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचता था। तुम मेरे मुहाफिज हो और मेरा गरूर हो, और मैं अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ और तुम्हारी पनाह में गुजारना चाहती हूँ। मिरल का ये बेबाक और सच्चा इतराफ़ सुनकर मन्नान का दिल ज़ोर से धड़का और उसकी आंखों में मौजूद नमी खुशी के आंसुओं में बदल गई। उसने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए मिरल को देखा और एतराफ़ किया कि वो तो उस पहले दिन उस शॉपिंग मॉल में ही उसकी मासूमियत और उसकी उस पाकीज़गी पर अपना दिल हार बैठा था। मुझे उस थप्पड़ का कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि मुझे तुम्हारी वो बहादुरी और सच्चाई अच्छी लगी थी, जिसकी वजह से तुम मुझ जैसे इंसान से टकरा गई थी। दोनों ने उस पुरसुकून शाम में एक दूसरे के सामने अपने सच्चे और गहरे जज्बात का इकरार कर लिया था और उनके दरमियान मौजूद वो तमाम गलतफहमियाँ और वो सारी दीवारें हमेशा के लिए गिर चुकी थी जो उनके रिश्ते के बीच खड़ी थी। अगले ही दिन की रोशन और खूबसूरत सुबह को हवेली में एक अजीब सी चहल पहल और खुशी का समा था। मन्नान की ताईजान की मौजूदगी में इंतहाई सादगी और मुकम्मल इस्लामी तरीके से मन्नान और मीरल का बाकायदा और सच्चा निकाह पढ़ाया गया। मीरल ने सफ़ेद और सुनहरी रंग का एक बहुत ही खूबसूरत और सादा सा जोड़ा पहन रखा था और वो किसी परी की तरह हसीन लग रही थी। जब काजी साहब ने उससे इजाज़त मांगी तो उसने मुस्कुराते हुए पूरे दिल से इस बात में जवाब दिया। निकाह के कागजात पर दस्तखत करते हुए उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे, क्योंकि वो जानती थी कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ एक पाकीज़ा रिश्ते में बंध रही है और अब वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। दूसरी तरफ शहर में मीरल के बाप को भी उसके घिनौने जुर्म और जुए की लत की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसे अपने किए की सख्त तरीन सज़ा मिल रही थी। मीरल ने अपने इस तलख और तकलीफदा माजी को हमेशा के लिए एक बुरा ख्वाब समझकर भुला दिया था और उसने मन्नान की मोहब्बत भरी छाँव में एक नई और खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था। वक्त ने उसे सिखा दिया था और अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जो भी करता है वो हमेशा बेहतरी के लिए ही करता है और उसकी हिकमत इंसान की महदूद सोच से बहुत बालातर है। कभी कभी वो इंसान जिसे हम अपनी नादानी में अपना सबसे बड़ा दुश्मन और जालिम समझते हैं, वही इंसान कड़े वक्त में हमारा सबसे सच्चा और ताकतवर मुहाफिज निकलता है और ज़िंदगी की इन कठिन राहों में हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है।